جب تم اسے پکارتے ہو نا تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردے تک کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں روبرو بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے بار بار اللہ کہنے پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاں اندھیر ہوتا تو کیا وہ تمہیں سنتا، دیکھتا، رونے کے بعد دوبارہ ہمت دیتا؟ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ ہر دعا بہت غور سے سنتا ہے، کچھ پہ جلدی کن فرما دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی یہ ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اسی دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جس دن دعا مانگنے کے بعد ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے گا کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں پوری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو دل میں شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ صاف نیت سے مانگا جائے تو وہ رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے تو ایک دن وہ تمہاری چاہت پہ کن فرما ہی دے گا، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی تو سکون ہے۔ لوگ لاکھ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ دل سے مایوسی کے وسوسے نکال کر پکارو اسے، جولی خوشیوں سے بھر دے گا، وہ جو سب کا خدا ہے، اعلیٰ کا بھی اور ادنا کا بھی، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ سب کا معبود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا پر قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کہ سبھی اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں،
لیکن میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے سے۔ قبولیت دعا میں طاہر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھے اور منتظر رہے اس کی رحمتوں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں کہ اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو وہ اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ابھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچئے کہ جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا اظہار بھی صرف اللہ سے کیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر نصیب میں لکھا ہوا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا کو معتبر بناتا ہی کیوں؟ اگر اللہ نے مانگنے پہ بھی عطا نہ کرنا ہوتا تو وہ سورۃ غافر میں یہ نہ فرماتا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اگر صرف نصیب کا لکھا ہی ملنا ہوتا تو اللہ یہ بات سورۃ نجم میں فرماتا ہی کیوں کہ اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں۔ دے دے تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔